امام حسین کا سگا سانڈو ہندوستان میں، بولو ہندوستان، وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، میوات کا راجا تھا، نام تھا چندر گپت، ہریش چندر کا بیٹا تھا، راجا تھا راجا۔ اور جب امام حسین کربلا کے لیے نکلے تو اسے پتا چلا تھا کہ امام حسین مدینہ سے کربلا کے لیے نکل گئے، اسے پتا تھا کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں، علی کو شہید کیا، حسین کو بھی شہید کر دیں گے۔ اس چندر گپت نے 10,000 برہمن کو لیا، خط میں لکھا تھا آقا حسین آپ کو کوفہ جانے کی ضرورت نہیں، آپ ہندوستان میں بات آ جاؤ، میں اپنا تخت و تاج آپ کے قدموں میں سمرپڑ کر کے آپ کا سیوک بن جاؤں گا اور پوری زندگی آپ کی سیوا میں گزار۔ اچھا آپ دیکھ لیجئے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ صرف یزید نہیں تھا، صرف کوفہ والے نہیں تھے، یہ بے لغام مولوی، بے تحقیق مولوی بھی ہیں جو ہر چیز کی نسبت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کر دیتے ہیں۔ آپ کی طرف اگر کسی چیز جھوٹ کی نسبت ہو جائے تو آپ منہ پھیر لیں گے، آپ بات نہیں کریں گے۔ یہاں مفتی گلفام صاحب اور مفتی سلمان اظہری صاحب کو بھی میں نے سنا، وہ تو وہ کہانی بھی بتاتے ہیں کہ یہاں ہندوستان میں 10,000 کی تعداد میں لوگ کربلا گئے تھے، اور وہاں گئے تو امام پاک تب تک شہید ہو گئے تھے۔ یہاں تک لکھا کہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 10,000 کو یزیدیوں نے مار دیا تو انہوں نے کو زندہ بھی کیا۔ میں آپ حضرات سے بھی جو مفتی شہریار صاحب کی زبان کو تالے لگانا چاہ رہے ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ سے اور مفتی غلفام صاحب سے ان سے پوچھئے کہ یہ جو ساڈو ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کسی مستند کتاب جس کی سندیں ٹھیک ہوں، یہ نہیں بتانے سے بات چل جائے گی داستان کربلا میں ہے۔ اگر داستان کربلا میں ہے تو داستان کربلا کے لکھنے والے نے کس سے نقل کیا ہے، پھر اس لکھنے والے نے کس سے نقل کیا ہے، صحیح سند کے ساتھ ہمیں دکھائیں، آپ سارے لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ پھر کہہ لیجئے مفتی شہریار صاحب کی زبان سے کہ اس طرح کے جتنے معاملات ہیں 90% جھوٹ پر مبنی ہے، اور اس سے امام پاک کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ امام پاک جھوٹ کو پسند نہیں کرتے، اور امام پاک کی طرف کسی جھوٹ کی نسبت کی جائے یہ امام پاک کی شان میں گستاخی ہے۔ جواب آپ حضرات دیں۔